چلے جاؤ یہاں سے ورنہ۔ زینب اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر بوکھلا کر پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ اس کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں شامل تھے۔ کیا ورنہ؟ وہ اپنی جیکٹ سے گن نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہی جگ سے پانی نکال کر گلاس تھام گیا۔ اس کی اس بے نیازی پر زینب کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو ارتضیٰ؟ اگر آغا جان کو پتہ چل گیا کہ تم اس وقت میرے کمرے میں ہو تو وہ قیامت ڈھا دیں گے۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی۔ میں کہیں نہیں جا رہا زینب۔ مانا کہ 10 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا، مگر اب بھی تم میری بیوی ہو۔ خاندانی اختلافات کے باعث تمہارے اور میرے گھر والے اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سکون سے پانی پی کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زینب نے بے بسی سے سر پکڑا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں اپنے باپ کی پگڑی نہیں اچھلنے دے سکتی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ میں کل صبح اس فیصلے کو مان لوں گی۔ میری رضا میرے باپ کی رضا میں ہے، زینب نے روتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ آغا جان کو جو کرنا ہے کر لیں، ارتضیٰ نے غصے سے کہا۔ ابھی ان دونوں میں بحث جاری تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور ساتھ ہی آغا جان کی گرجدار آواز گونجی۔ دروازہ کھولو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آغا جان غصے سے دھاڑ رہے تھے۔ زینب کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا جبکہ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر آغا جان کے ساتھ پورا خاندان کھڑا تھا اور رمشا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آغا جان، میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ یہ دونوں چھپ کر ملتے ہیں۔ رمشا نے آدھا جملہ ہی ادا کیا تھا جب ارتضیٰ بیچ میں بول پڑا۔ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، چاہے تو آج ہی رخصتی کر دے، ورنہ کل بچہ ننھیال میں پیدا ہو یا ددھیال میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بالکل سکون سے آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ یہ سنتے ہی آغا جان طائش میں آ کر آگے بڑھے اور زینب کو مارنے لگے جس نے ان کا مان توڑ دیا تھا۔ رات کے اس پہر پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ زینب کے باپ کا سر شرم سے جھک گیا تھا اور وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہے تھے۔ زینب روتی رہی، اپنے باپ کے قدموں میں گر کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتی رہی۔ بابا جان، میں قسم کھاتی ہوں میں پاک ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے پوچھیں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ زینب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی لیکن کوئی اس کی سچائی پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آغا جان کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی اور انہوں نے اسی وقت راتوں رات زینب کا سامان بھدوا کر اسے ارتضیٰ کے ساتھ رخصت کرنے کا حکم دے دیا۔ بالآخر اسے ایک مجرم کی طرح دھکے دے کر ارتضیٰ کے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ کچھ دیر بعد جب ارتضیٰ اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ اسے معلوم تھا اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک بہت بھیانک جھوٹ کا سہارا لیا ہے اور زینب کی نظروں میں وہ ہمیشہ کے لیے گر چکا ہے۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کے قدم بوجھل تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ کمرے میں جائے گا تو زینب کو کیا جواب دے گا، کیسے اسے سمجھائے گا کہ اس نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اسے کھونے کے ڈر سے کیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے آہستہ سے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ارتضیٰ اور زینب کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب زینب بمشکل 10 سال کی تھی اور ارتضیٰ بھی لڑک پن میں تھا۔ دونوں خاندانوں میں بے پناہ محبت تھی اور آغا جان پورے خاندان کے سربراہ تھے جن کا فیصلہ پتھر پر لکیر مانا جاتا تھا۔ ارتضیٰ ان کا اکلوتا پوتا اور ساری خاندانی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، جبکہ رمشا آغا جان کی بیٹی کی اولاد تھی جس کے باپ کا کوئی خاص پس منظر نہیں تھا۔ رمشا کی ماں نے بچپن سے ہی اس کے دل میں یہ لالچ بٹھا دیا تھا کہ اگر وہ ارتضیٰ سے شادی کر لے تو اس پورے محل اور شاہانہ جائیداد کی مالکن بن جائے گی۔ رمشا کو ارتضیٰ سے کوئی دلی لگاؤ یا محبت نہیں تھی بلکہ اسے صرف دولت اور طاقت کی ہوس تھی۔ اسی ہوس کی خاطر اس نے پچھلے چند مہینوں میں انتہائی شاطرانہ چالیں چل کر زینب کے والد اور ارتضیٰ کے والد کے درمیان کاروباری معاملات پر ایسی غلط فہمیاں پیدا کی کہ بات بڑھتے بڑھتے بول چال بند ہونے اور نفرتوں تک پہنچ گئی۔ بات اتنی بگڑ گئی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ آغا جان نے اپنے غرور اور انا کی تسکین کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ کل صبح اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا اور زینب کی شادی کسی اور سے کر دی جائے گی۔ ارتضیٰ یہ فیصلہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے صرف زینب کو ہی اپنی زندگی اور اپنا جیون ساتھی مان چکا تھا۔ ارتضیٰ نے آغا جان کے سامنے بہت منتیں کی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ جوڑے تھے کہ خاندانی جھگڑے میں ان دونوں کی زندگی پر بات نہ کی جائے۔ ہم دونوں کا کیا قصور ہے آغا جان؟ آپ کاروباری رنجش کی وجہ سے ہماری زندگیاں کیوں تباہ کر رہی ہیں؟ لیکن انا کی دیواریں بہت اونچی ہو چکی تھی، کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ رمشا جو کہ دل ہی دل میں اپنی سازش کی کامیابی پر خوش تھی، اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور آغا جان کو مزید بھڑکایا کہ ارتضیٰ زینب کی محبت میں اندھا ہو کر بغاوت پر اتر آیا ہے۔ اگر آج اسے نہ روکا گیا تو وہ کل پورے خاندان کا ناک کٹوا دے گا۔ ارتضیٰ کو سمجھ آ گئی تھی کہ سیدھے طریقے سے کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، اسی لیے وہ رات کے اندھیرے میں زینب کے کمرے میں اسے سمجھانے گیا تھا،
لیکن رمشا نے جان بوجھ کر اس پر نظر رکھی ہوئی تھی اور اسے وہاں جاتے دیکھ کر فوراً آغا جان کو بلا لائی تاکہ وہ ارتضیٰ اور زینب کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہمیشہ کے لیے الگ کروا دے۔ لیکن قسمت نے تو عجیب ہی چال چل دی تھی، وہ اس کو رخصت کر کے لے آیا تھا۔ ارتضیٰ کے قدم دروازے پر ہی جم گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو ہمیشہ سر جھکا کر بات سنتی تھی اور جس نے آج تک کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اپنی عزت پر بات آنے پر اپنی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ زینب بیڈ کی چادر کو پھاڑ کر اس کا پھندا بنا چکی تھی اور اسے پنکھے سے لٹکانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کے حواس بحال ہوئے تو وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا اور اسے کھینچ کر بستر پر گرا دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ ارتضیٰ کی آواز میں غصہ اور اسے کھونے کا خوف دونوں شدت سے شامل تھے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا اور چیختے ہوئے بولی، تم نے میرے پاس راستہ ہی کیا چھوڑا ہے؟ ارتضیٰ، تم نے آغا جان کے سامنے وہ غلیظ جھوٹ بولا جس نے میرے کردار کو مٹی میں ملا دیا، میری پاکیزگی پر داغ لگا دیا۔ اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ارتضیٰ اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور بولا، زینب میری بات سنو، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر میں وہ جھوٹ نہ بولتا تو آغا جان کل صبح تمہارا نکاح کسی اور سے کر دیتے۔ کیا تم یہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتے دیکھتا؟ تم جانتی ہو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زینب نے غصے سے اسے دھکا دیا اور روتے ہوئے بولی، بیوی کیسی بیوی؟ ہم 10 سال سے ملے تک نہیں تھے اور تم نے مجھ پر اتنی گھٹیا تہمت لگا دی۔ تم نے میری عزت کی قیمت پر مجھے حاصل کیا ہے۔ میں تمہارے اس خود غرض فیصلے کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس جھوٹ کے بعد میں اپنے گھر والوں سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ ارتضیٰ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ تم جانتی ہو آغا جان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ زینب روتے ہوئے بولی، تو کیا تم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ میں نے ہمیشہ اپنے بڑوں کا ہر فیصلہ سر جھکا کر مانا تھا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ میرا نکاح ختم کیا جا رہا ہے تو میں نے خون کے گھونٹ پی لیے تھے۔ میری ماں نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری عزت آغا جان کا فیصلہ ماننے میں ہی ہے، لیکن تم نے آ کر سب کچھ برباد کر دیا۔ ارتضیٰ نے ایک گہری سانس لی اور بولا، زینب مجھے تھوڑا وقت دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں آغا جان کو بتا دوں گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، بس حالات تھوڑے نارمل ہو جائیں۔ زینب نے تلخی سے اسے دیکھا اور کچھ نہیں بولی۔ اگلی صبح گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ اور بھوجل تھا۔ رات کے طوفان کے اثرات ہر چہرے پر عیاں تھے۔ ارتضیٰ کی والدہ نے زینب کو لاؤنج میں آتے دیکھا تو شدید حقارت سے منہ پھیر لیا اور بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ رمشا کچن کے دروازے پر کھڑی ایک طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ زینب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا ہے اور اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ راتوں رات ہونے والی اس ذلت آمیز رخصتی نے پورے خاندان میں چہمگوئیاں شروع کر دی تھی اور ہر آنکھ زینب کو ایک گناہ گار کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ زینب جب ناشتے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آئی تھی تو آغا جان نے اسے دیکھ کر نفرت سے اخبار اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے آغا جان کے سامنے چائے کا کپ رکھا لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ کسی نے اس سے ناشتہ لینا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ زینب کی ساس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اسے ہمارے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہمارے خاندان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگایا ہے، اسے کہو جا کر اپنے کمرے میں بیٹھے۔ زینب نے خاموشی اور لرزتے ہاتھوں سے سب کے سامنے چائے رکھی اور بنا کچھ کھائے پیے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے اسے بچپن سے پالا تھا ایک مجرم بن کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد آ رہا تھا جب آغا جان اسے مار رہے تھے اور اس کا باپ شرم سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ دوسری طرف رمشا اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ارتضیٰ اور زینب کبھی تنہائی میں نہیں ملے، پھر یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے پورا یقین تھا کہ ارتضیٰ نے آغا جان کو بے وقوف بنایا ہے اور یہ سب صرف زینب سے شادی کرنے اور اس رشتے کو بچانے کا ایک بہانہ تھا۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی بولی، ارتضیٰ تم میری جائیداد کو ٹھکرا کر اس زینب کو چن رہے ہو نا؟ میں نے کتنی مشکل سے دونوں خاندانوں میں دوریاں پیدا کی تھی اور تم نے ایک جھوٹ بول کر سب کچھ اپنے حق میں کر لیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم اس جھوٹ کے سہارے کتنے دن اس گھر میں ٹکتے ہو۔ میں تمہارا یہ جھوٹ سب کے سامنے لا کر رہوں گی اور اس دن زینب کو دھکے مار کر اس گھر سے نکالا جائے گا اور پھر یہ سارا خاندان اور یہ ساری جائیداد میرے قدموں میں ہوگی۔ رمشا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زینب پر کڑی نظر رکھے گی تاکہ وہ اس کی اصلیت سامنے لا سکے۔ وہ جانتی تھی کہ آغا جان کو دھوکہ دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو ارتضیٰ کو بھی اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا اور یہی اس کا اصل مقصد تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی مسکرانے لگی
اور اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے احساس تھا کہ اب اسے محتاط ہو کر چلنا ہے، کیونکہ ارتضیٰ کوئی کچا کھلاڑی نہیں تھا اور اسے مات دینے کے لیے اسے ارتضیٰ سے 2 قدم آگے سوچنا ہوگا۔ شام کا وقت تھا اور گھر میں کچھ قریبی مہمان آئے ہوئے تھے۔ سارا خاندان لاؤنج میں جمع تھا اور چائے کا دور چل رہا تھا۔ رمشا نے موقع غنیمت جان کر اپنی ایک خالہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جو پہلے اس سارے معاملے پر کڑ رہی تھی۔ خالہ نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے طنزیہ اور اونچے لہجے میں کہا، ارتضیٰ میاں، تم نے تو کمال ہی کر دیا، بڑوں کی عزت کا ذرا خیال نہیں کیا۔ آج کل کے بچوں کو تو شرم حیا چھو کر بھی نہیں گزری۔ لاؤنج میں اچانک ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ آغا جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر سرد نگاہوں سے زینب کو دیکھا۔ زینب جو ایک کونے میں صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ شرم اور ذلت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے آپس میں جکڑ لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ ارتضیٰ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی رگیں تن گئی۔ وہ اپنی جگہ سے فوراً کھڑا ہوا اور انتہائی سخت لہجے میں چبا چبا کر بولا، خالہ جان، وہ میری بیوی ہے اور اب اس گھر کی عزت ہے، اور اب آپ کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی نے بھی میری بیوی کی طرف انگلی اٹھائی تو میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ سب حیرت اور صدمے سے ارتضیٰ کو دیکھنے لگے۔ کسی کو اس سے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ خالہ تو بس ارتضیٰ کو دیکھتی رہ گئی۔ آغا جان نے غصے سے ارتضیٰ کو گھورا، لیکن ارتضیٰ کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی وحشت تھی کہ کسی کی مزید کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ رمشا نے دانت پیستے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ زینب نے پہلی بار دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھا کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کی چوری پشت اور غصے سے تنا ہوا وجود زینب کو ایک عجیب سا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ارتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ سچی حفاظت اور جنون دیکھا تھا جس نے ایک پل کے لیے اس کے دل میں جمی برف کو پگھلا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے ناراض ہے اور اس کے جھوٹ نے اسے برباد کر دیا ہے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ بچپن سے صرف اسی کے نام سے منسوب تھی، اور ہوش سنبھالنے کے بعد سے اس نے ارتضیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا نہیں مانا تھا۔ اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں آج بھی ارتضیٰ کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا جسے وہ خود سے بھی چھپاتی تھی۔ آج اس شخص کو یوں سب کے سامنے اپنے لیے کھڑا ہوتے دیکھ اس کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ گھر کا ماحول اب بھی سرد تھا، لیکن ارتضیٰ کی وہ دھمکی سب پر اثر کر گئی تھی، اور اب کوئی زینب کے سامنے طنز کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ البتہ خاموش نفرتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک رات ارتضیٰ کمرے میں آیا تو اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا اور آنکھیں سرخ تھی۔ وہ شدید بخار میں مبتلا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے سیدھا بستر پر گر گیا۔ زینب صوفے پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن ارتضیٰ کے کراہنے کی آوازوں نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ کروٹیں بدل رہا تھا، اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی تو دیکھا کہ وہ بخار میں بری طرح بھنک رہا ہے۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ پورے گھر میں کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ سب اس کی بغاوت پر اس سے ناراض تھے، اور اس کی ماں بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی۔ زینب کا دل ایک دم سے تڑپ اٹھا۔ وہ چاہے جتنا بھی غصہ کر لے، لیکن اپنے سامنے اسے یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر کو وہ اس کی محبت تھا، اس کا مزاج تھا۔ اس نے فوراً پانی کا پیالہ اور تولیہ لیا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور زینب مسلسل اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ بار بار پانی بدلتی اور اس کے چہرے کو صاف کرتی۔ بخار کی شدت میں ارتضیٰ بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر زینب کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور بھوجن آواز میں بولا، زینب، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ تم نہیں جانتی میں نے کیا سہا ہے۔ میں نے جو کیا صرف تمہاری محبت میں کیا۔ مجھے معاف کر دو زینب، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کے علاوہ آغا جان کو نہیں روک سکتا تھا۔ مجھے تنہا مت کرنا۔ زینب خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ارتضیٰ کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ اسے اس پل شدت سے محسوس ہوا کہ ارتضیٰ سچ میں اس سے بے پناہ اور دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، اور اس کا وہ جھوٹ صرف اسے کھونے کے خوف کی وجہ سے تھا۔ اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنی محبت بچانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے دل کی وہ ساری کڑواہٹ جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے اندر زہر گھول رہی تھی، ان گرم آنسوؤں کے ساتھ بہنے لگی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا، بلکہ اپنے دوسرے ہاتھ سے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اور ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر گزار دی۔ اگلے دن صبح تک ارتضیٰ کا بخار کچھ کم ہو چکا تھا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے زینب کو صوفے پر سوتے ہوئے پایا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ رات بھر زینب جاگ کر اس کی تیمارداری کرتی رہی ہے اور اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کے دل میں زینب کے لیے محبت کا ایک نیا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ ملازم نے آ کر زوردار دروازہ کھٹکھٹایا
اور بتایا کہ آغا جان اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر سیدھا آغا جان کے کمرے میں گیا۔ آغا جان اپنی کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر سخت رعونت اور غصہ تھا، جبکہ رمشا دور کھڑی ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ مشورہ بھی اسی نے آغا جان کو دیا تھا تاکہ ارتضیٰ کا مکمل طور پر صفایا کیا جا سکے۔ آغا جان نے سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، ارتضیٰ، مجھے زینب کی مکمل میڈیکل رپورٹ چاہیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو بات کہی تھی اس میں کتنی سچائی ہے۔ کل ہی اسے شہر کی سب سے بڑی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اور مجھے لیبارٹری کی تحریری رپورٹ لا کر دو۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارتضیٰ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سانس جیسے حلق میں پھنس گیا اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا اور اس کے بعد جو طوفان آئے گا وہ ان دونوں کی زندگیوں کو بہا لے جائے گا۔ اس نے حامی تو بھر لی، لیکن اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ آغا جان کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں واپس آیا تو زینب جاگ چکی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اس نے ارتضیٰ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ ارتضیٰ نے بھوجل آواز میں اسے آغا جان کے فیصلے کے بارے میں بتایا اور بیڈ پر گر کر سر پکڑ لیا۔ زینب نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، اب جاؤ اور بھگتو اپنے جھوٹ کا انجام۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ سچ چھپتا نہیں ہے۔ میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے کردار کی مزید تجزیہ نہیں کرواؤں گی۔ تم نے جھوٹ بولا تھا، اب تم بھی اس کا حل نکالو۔ میں تمہارے اس کھیل کا مزید حصہ نہیں بنوں گی۔ ارتضیٰ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس کے پاس زینب کی اس کڑوی سچائی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس بے بسی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا، گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، لیکن زینب کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ مسلسل کل ہونے والی اذیت اور ارتضیٰ کی پریشانی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ارتضیٰ کو اس حال میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے جب وہ آغا جان کے کمرے کے پاس سے گزری تو اسے اندر سے آغا جان کی دبی دبی مگر غصے بھری آوازیں سنائی دیں۔ وہ رک گئی۔ وہ اپنے وکیل سے فون پر بات کر رہے تھے اور ان کا لہجہ انتہائی خطرناک تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، وکیل صاحب، اگر کل ارتضیٰ کی بات جھوٹی نکلی اور اس لڑکی کی میڈیکل رپورٹ نیگیٹو آئی تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کل دوپہر تک کیا کرنا ہے۔ میں نہ صرف ارتضیٰ کو اس گھر اور اپنی جائیداد سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دوں گا، بلکہ زینب کے باپ پر ایسا غبن کا مقدمہ کروں گا کہ وہ ساری عمر جیل میں سڑے گا۔ اس نے میرے غرور کو للکارا ہے۔ میں اس کے پورے خاندان کو سڑک پہ لے آؤں گا، انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دوں گا۔ زینب کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے اور اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرتے گرتے بچا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ آغا جان کی انا کس حد تک جا چکی ہے اور ان کا غصہ کس قدر بھیانک اور ظالمانہ ہے۔ اسے اچانک ایک جھٹکے سے احساس ہوا کہ ارتضیٰ کے اس ایک جھوٹ نے دراصل صرف ان کا رشتہ نہیں بچایا تھا، بلکہ اس کے باپ کو جیل جانے اور ان کے خاندان کو مکمل تباہی سے بچا لیا تھا۔ اگر ارتضیٰ اس رات وہ ہنگامہ نہ کرتا اور وہ غلیظ تہمت اپنے سر نہ لیتا تو آغا جان اس کے باپ کو کبھی معاف نہ کرتے اور انہیں برباد کر دیتے۔ اس کے ذہن کے پردے پر ارتضیٰ کا وہ بے بس چہرہ گھومنے لگا جب اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اور وہ اسے بچانا چاہتا تھا۔ زینب خاموشی سے دبے قدموں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل اب ارتضیٰ کے لیے غصے سے زیادہ ایک عجیب سی شکر گزاری اور محبت سے بھر گیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ارتضیٰ نے اپنے سر پر کتنی بڑی بلا لے لی ہے، صرف اسے اور اس کے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے۔ صبح ہوتے ہی ارتضیٰ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ آج کی رسوائی کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے کیونکہ وہ رات بھر نہیں سویا تھا۔ زینب شیشے کے سامنے کھڑی دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ارتضیٰ کو دیکھا اور بالکل پرسکون لہجے میں بولی، میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، تم گاڑی نکالو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ارتضیٰ حیرت سے پلٹا اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب اچانک کیا ہوا؟ اس نے الجھن اور بے یقینی سے پوچھا۔ زینب نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور جواب دیا، میں تمہارے لیے نہیں جا رہی۔ میں نے رات کو آغا جان کی باتیں سنی ہیں جو وہ اپنے وکیل سے کر رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے اس رات اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا۔ تم جانتے تھے کہ آغا جان کس حد تک جا سکتے ہیں اور وہ میرے بابا کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ تم نے میرے خاندان کو بچانے کے لیے خود کو داؤ پر لگا دیا اور بدنامی مول لی، اور میں تمہیں برا بھلا کہتی رہی۔ مجھے معاف کر دو ارتضیٰ۔ ارتضیٰ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بھوجل آواز میں بولا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ میں تمہاری عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دینا چاہتا تھا، لیکن حالات نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اور تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔
میں تمہارے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ زینب نے پہلی بار اسے ایک نرم اور تشکر بھری نگاہ سے دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مفاہمت طے پا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں تیار ہو کر لاؤنج میں آئے تو رمشا پہلے سے وہاں پورے بن ٹھن کر تیار کھڑی تھی۔ رمشا کو جب پتا چلا کہ آج یہ دونوں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اس نے زبردستی ان کے ساتھ جانے کی ضد کی تھی، اور آغا جان نے بھی رمشا کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکے اور کوئی ان سے رپورٹ بدلنے کی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ گاڑی میں سفر کے دوران ماحول انتہائی گھٹن زدہ تھا۔ رمشا پچھلی سیٹ پر بیٹھی مسلسل طنزیہ باتیں کرتی رہی اور زینب کو ذہنی اذیت دینے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ جان بوجھ کر ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ارتضیٰ بھائی آج تو سچ سامنے آ ہی جائے گا، پھر دیکھتے ہیں آپ کیا منہ دکھاتے ہیں آغا جان کو۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ بات آج ثابت ہو جائے گی۔ زینب خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی، لیکن ارتضیٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پہ گرفت سخت کی اور مڑ کر انتہائی غصے سے رمشا کو دیکھتے ہوئے سختی سے اسے چپ کروا دیا۔ اگر اب تم نے ایک اور لفظ بھی بولا تو میں تمہیں یہی سڑک کے بیچوں بیچ اتار دوں گا، اور تم خود جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، اس لیے اپنی زبان کو لگام دو۔ رمشا اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر خاموش تو ہو گئی، لیکن اس کے ہونٹوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ موجود تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر ارتضیٰ کی حالت پھر سے خراب ہو رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کیسے وہ اس صورتحال سے نکلے گا۔ آج تو ہر حال میں اس کا بانڈا پھوٹ جانا تھا اور اس کی زینب اس سے ہمیشہ کے لیے چھن جانے والی تھی۔ ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر رمشا مسلسل مسکرا رہی تھی اور بار بار اپنے موبائل کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بس اب چند لمحوں کی بات ہے اور زینب کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی، اور اس کے بعد جائیداد، اس کا گھر کا راستہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ زینب بالکل پرسکون بیٹھی تھی، جیسے اسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا طمانینت اور سکون کا احساس تھا جو ارتضیٰ کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ وہ حیران تھا کہ زینب اتنی پرسکون کیسے رہ سکتی ہے۔ ریسیپشن سے زینب کا نام پکارا گیا تو وہ خاموشی سے اٹھی اور بنا کوئی رد عمل دیے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ارتضیٰ باہر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا اور دل ہی دل میں اللہ سے کوئی معجزہ مانگتا۔ وہ زینب کو کھونے کے تصور سے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کی اذیت ناک خاموشی کے بعد بلاخر ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور زینب باہر آئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل سپاٹ اور پرسکون لگ رہی تھی، جیسے اندر کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارتضیٰ نے بے تابی سے آگے بڑھ کر کچھ پوچھنا چاہا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، وہ الفاظ ادا نہیں کر پا رہا تھا، لیکن زینب نے اسے آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر بھی اپنے کیبن سے باہر آ گئی اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل نرس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ جا سکتے ہیں، رپورٹ شام تک مل جائیں گی، ہم سیدھا آپ کے گھر بھجوا دیں گے۔ رمشا جو اب تک بے صبری سے اپنی جگہ پر کھڑی مسکرا رہی تھی، تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے ڈاکٹر کا راستہ روکتے ہوئے انتہائی تلخ اور طنزیہ لہجے میں پوچھا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ نے چیک اپ تو کیا ہوگا نا؟ آپ کم از کم زبانی تو بتا سکتی ہیں کہ کیا وہ واقعی حاملہ ہے؟ ہمیں جاننا ہے کہ سچ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے رمشا کو انتہائی ناگواری سے گھور کر دیکھا اور ایک سخت پروفیشنل لہجے میں بولی، میڈیکل معاملات ہم مریض کے علاوہ کسی تیسرے شخص سے ڈسکس نہیں کرتے، یہ ہاسپٹل کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، جو بھی نتیجہ ہوگا وہ تحریری طور پر مل جائے گا۔ رمشا ڈاکٹر کے اس کھرے اور سخت جواب پر جھلا کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے نفرت سے زینب کی طرف دیکھا جو اب دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ارتضیٰ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی گھٹن چھائی ہوئی تھی۔ رمشا پچھلی سیٹ پر بیٹھی مسلسل اپنے ناخن چبا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج شام کو آنے والی رپورٹ اس لڑکی کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دے گی اور وہ اس پورے خاندان کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر گھر سے نکالی جائے گی۔ ارتضیٰ مسلسل اسٹیئرنگ وہیل کو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ وہ بار بار سائیڈ میرر سے زینب کو دیکھتا جو خاموشی سے کھڑکی کے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے زینب کا یہ سکون اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کی عزت اور کردار داؤ پہ لگا ہے وہ اتنی پرسکون کیسے رہ سکتی ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ سب خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دن کا باقی حصہ ارتضیٰ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں مسلسل ٹہلتا رہا۔ اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کسی سے بات کی، جبکہ زینب نے معمول کے مطابق ظہر کی نماز پڑھی اور صوفے پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگی۔ ارتضیٰ کئی بار اس کے پاس گیا کہ کچھ بات کر سکے، لیکن زینب کی خاموشی اور اس کی عبادت میں خلل ڈالنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی گھر کے لاؤنج میں ایک بار پھر قیامت خیز خاموشی چھا گئی۔ آغا جان نے سب کو لاؤنج میں جمع کر لیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر انتہائی جلال اور غصے میں بیٹھے تھے۔
ان کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ آج وہ کوئی بہت بڑا اور حتمی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ارتضیٰ کی والدہ بھی کافی رنجیدہ تھی، کیونکہ انہیں بھی اندازہ تھا کہ آج کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ زینب کے والد بھی سر جھکائے ایک کونے میں کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں شدید دکھ اور بے بسی تھی۔ ہاسپٹل کا ایک ملازم کچھ دیر پہلے ہی وہ لفافہ آغا جان کو دے کر گیا تھا، جس میں زینب کی میڈیکل رپورٹس موجود تھی۔ آغا جان نے وہ لفافہ اپنے سامنے میز پہ رکھا ہوا تھا اور ان کی قہرآلود نگاہیں ارتضیٰ اور زینب پر جمی ہوئی تھی۔ رمشا نے اس موقع کو غنیمت جانا اور لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کر انتہائی زہریلے اور بلند لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ آغا جان، میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، یہ لڑکی جھوٹی اور مکار ہے۔ اس نے ارتضیٰ کو اپنے جال میں پھنسا کر اس پر کالا جادو کر رکھا ہے تاکہ وہ اس گھر کی دولت اور جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ اسے ابھی اور اسی وقت اس گھر سے دھکے مار کے نکالے، ورنہ یہ ہمارے خاندان کی بچی کچی عزت اور وقار بھی لے ڈوبے گی۔ رمشا کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی اور کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ آغا جان نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک سخت اشارے سے رمشا کو خاموش کروایا۔ ان کی آواز لاؤنج کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ابھری، خاموش ہو جاؤ رمشا، آج میں فیصلہ کروں گا کہ اس گھر میں کون رہے گا اور کون نکلے گا۔ آغا جان نے میز پہ رکھے ہوئے لفافے پر ہاتھ رکھا اور سیدھا ارتضیٰ کی طرف دیکھ کر انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں بولے، ارتضیٰ تم کچھ کہنا چاہو گے اس سے پہلے کہ میں یہ رپورٹ سب کے سامنے پڑھوں اور اپنا آخری فیصلہ سناؤں؟ آج تمہارے پاس کچھ بولنے کا آخری موقع ہے۔ اگر تم نے آج بھی مجھ سے جھوٹ بولا تو یاد رکھنا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ارتضیٰ نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے اپنی بند مٹھیوں کو کھولا اور بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر آغا جان کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سچائی اور سکون کی چمک تھی جس نے زینب کی آنکھوں سے ادھار لی تھی۔ آغا جان، آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں میں اسے بھگتنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ آپ مجھے ماریں، مجھے اس گھر سے نکال دیں، مجھے جائیداد سے آگ کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اس رات بہت بڑا جھوٹ بولا تھا اور میں نے آپ سب کو دھوکہ دیا تھا۔ ارتضیٰ کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور گونج تھی جس نے سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ زینب بالکل پاک دامن اور معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بے پناہ نفرت کرتی ہے۔ میں نے یہ غلیظ جھوٹ صرف اور صرف اس لیے بولا تھا کیونکہ میں زینب کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ میری بچپن کی مانگ ہے، میری محبت ہے، میری زندگی ہے۔ آپ اپنی انا اور اس خاندانی جھگڑے میں ہم دونوں کا رشتہ ختم کر رہے تھے اور میرے پاس آپ کو روکنے کا اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے آپ کی بہت منتیں کی تھی، میں نے رو رو کر آپ سے التجا کی تھی کہ ہمارے بڑوں کی غلطیوں کی سزا ہم چھوٹوں کو نہ دیں، لیکن آپ کو اپنا غرور اور اپنی انا ہماری زندگیوں سے زیادہ عزیز تھی۔ آپ نے صبح اس کا نکاح کسی اور سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میرے پاس اس رات اس تہمت کے علاوہ کوئی اور ٹھوس جواز نہیں تھا جو آپ کے اس ظالمانہ فیصلے کو روک سکتا۔ میں جانتا ہوں میں نے اس معصوم لڑکی کی روح کو زخمی کیا ہے، اس کی پاکیزگی پر داغ لگایا ہے۔ میں مجرم ہوں، لیکن میں نے یہ سب اس کی حفاظت کے لیے کیا۔ میں اسے کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ مجھے ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکال دیں، لیکن میری بیوی زینب پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ ارتضیٰ کی آواز میں سچائی تھی، درد تھا، اور اس نے مڑ کر رمشا کی طرف انتہائی غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارتضیٰ نے اتنی بڑی بات کا اقرار اتنی آسانی سے سب کے سامنے کر لیا ہے۔ ارتضیٰ کی ماں رونے لگی اور زینب کے والد کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ رمشا کے چہرے پر ایک زبردست فتح کی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اس نے فوراً تالی بجاتے ہوئے کہا، دیکھا آغا جان، میں نے کہتی تھی کہ یہ دونوں دھوکے باز ہیں اور انہوں نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ آج تو اس نے خود اپنے منہ سے اقرار کر لیا ہے۔ اب آپ کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان دونوں کو اسی وقت سڑک پر پھینکیں تاکہ انہیں اپنی اوقات یاد آئے۔ رمشا مزید کچھ بولتی کہ اسی وقت زینب اپنی جگہ سے اٹھی اور انتہائی پرسکون اور مضبوط قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی ارتضیٰ کے بالکل برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر ارتضیٰ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف شرمندگی تھی، اور پھر اس نے آغا جان کی طرف دیکھ کر انتہائی مدھم مگر پراعتماد لہجے میں بولنا شروع کیا۔ ارتضیٰ کا طریقہ بالکل غلط تھا آغا جان، لیکن اس کی نیت صاف تھی۔ اس نے مجھ پر تہمت ضرور لگائی، لیکن اس نے مجھے ایک ایسی آگ میں جلنے سے بچا لیا جس میں آپ مجھے دھکیل رہے تھے۔ ہمیں اپنی محبت اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اس قدر گھٹیا جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ ہم دونوں کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب ہم بچے تھے۔ آپ نے ہمیں ایک دوسرے کے نام سے منسوب کیا تھا، اور پھر آپ نے ہی محض ایک کاروباری رنجش کی وجہ سے ہماری زندگیاں برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر آپ ہماری سچی محبت کو سمجھ لیتے اور ہمارے جذبات کی قدر کرتے تو آج ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ زینب نے ایک گہری سانس لی اور ارتضیٰ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں آج ارتضیٰ کے ساتھ اس گھر سے اور اس خاندان سے ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے اب اس شخص پر فخر ہے جس نے میری خاطر اور میرے باپ کی عزت بچانے کی خاطر پوری دنیا کی دشمنی اور بدنامی مول لی ہے۔
جس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ وہ میرا شوہر ہے اور میں مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ ہم خالی ہاتھ یہاں سے جائیں گے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جائیں گے۔ سب لوگ سانس روکے آغا جان کے غصے کے پھٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ آغا جان اب انتہائی سخت قدم اٹھانے والے ہیں، لیکن لاؤنج میں اچانک ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ آغا جان کے چہرے پر چھائی ہوئی وہ شدید سختی اور غصہ اچانک غائب ہو گیا اور ان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی نرم اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص بشمول ارتضیٰ اور زینب حیرت زدہ اور ششدر رہ گئے۔ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آغا جان مسکرا رہے ہیں۔ آغا جان نے ایک طویل سانس لی اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے نہایت پرسکون آواز میں بولے، مجھے پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ ارتضیٰ مجھ سے سراسر جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کوئی نیا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ میری ان بھوری نظروں نے اس بچے کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھا ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا ارتضیٰ ایسا کوئی بھیانک گناہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایسی کوئی برائی نہیں ہے۔ ارتضیٰ اور زینب پھٹی ہوئی آنکھوں سے آغا جان کو دیکھنے لگے۔ ان کے دماغ معاف ہو چکے تھے۔ آغا جان نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، میں اپنی انا اور اپنے غرور کی زنجیروں میں ایسا بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ خاندانی جھگڑے اور رشتہ داروں کی باتوں کی وجہ سے میں اپنا سنایا ہوا فیصلہ واپس نہیں لے سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو میری ناک کٹ جاتی اور خاندان میں میرا کوئی وقار نہیں رہتا۔ مجھے اندر ہی اندر احساس ہو رہا تھا کہ تم دونوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہوں، لیکن میں مجبور تھا۔ مجھے کوئی ایسا ٹھوس اور مضبوط بہانہ چاہیے تھا جس کی آڑ میں دنیا کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس نکاح کو ٹوٹنے سے بچا سکوں، اور ارتضیٰ کے اس ایک جھوٹ نے مجھے رات کے اندھیرے میں وہ بہترین بہانہ فراہم کر دیا۔ میں نے اس کے جھوٹ کو سچ ماننے کا ڈرامہ کیا تاکہ تم دونوں کی رخصتی کر سکوں اور تم دونوں کو ایک کر سکوں۔ میں اس ہاسپٹل کی رپورٹ کا انتظار نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب ارتضیٰ خود ہمت کر کے سب کے سامنے سچ بولے اور زینب اس کا ساتھ دے۔ آج تم دونوں نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر رمشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے بہت بلندی سے نیچے کھائی میں دھکا دیا ہے۔ اس کے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ آغا جان نے اچانک اپنی مسکراہٹ ختم کی اور ان کی آنکھ وہی پرانا جلال اور غصہ لوٹ آیا۔ انہوں نے غصے سے رمشا کی طرف دیکھا اور کڑک دار آواز میں بولے، رمشا، تمہاری ذہنیت کتنی گندی اور غلیظ ہے، یہ میں پچھلے چند دنوں سے مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری زبان سے نکلنے والا زہر میں روز سنتا رہا ہوں، لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہے۔ میں نے اپنے طور پر اس خاندانی جھگڑے کی مکمل اور خفیہ تفتیش کروائی ہے اور میرے وکیل نے مجھے سارے ثبوت لا کر دیے ہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ زینب کے باپ اور ارتضیٰ کے باپ کے درمیان جھوٹے اور جعلی کاغذات بنوانے والی اور خاندانی کاروبار میں غلط فہمیاں اور نفرتیں پیدا کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ تم اور تمہاری ماں تھی۔ تم لوگوں نے صرف اس جائیداد کے لالچ میں میرے سگے بیٹوں کو آپس میں لڑوایا، میرے گھر کا سکون برباد کیا اور اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کی پوری سازش تیار کی۔ تم ایک آستین کا سانپ ہو جسے میں نے اپنے گھر میں پالا تھا۔ رمشا یہ سن کر بری طرح لرز اٹھی اور ہکلاتے ہوئے بولی، آغا جان، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تو بس ارتضیٰ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مجھ سے بھول ہو گئی۔ وہ گڑ گڑا کر اپنی تمام سازشوں اور گناہ کا اعتراف کرنے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر زینب اور ارتضیٰ سے بھی معافی مانگنا شروع کی کہ اسے واقعی دولت اور محل کی اس ہوس نے اندھا کر دیا تھا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ آغا جان نے گرجدار آواز میں کہا، جتنی جلدی ہو سکے تم اور تمہاری ماں اپنا انتظام کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ جو ثبوت میرے پاس ہے اس کی بنا پر میں تمہیں جیل بھی بھیج سکتا ہوں۔ آج کے بعد ان کا نام بھی اپنے گھر میں نہیں لیا جائے گا۔ میں ان کی شکل بھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ رمشا کی ماں خاموشی سے سسکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔ آغا جان نے پھر انتہائی محبت اور شفقت سے ارتضیٰ اور زینب کو اپنے پاس بلایا اور ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں ڈھیروں دعائیں دی، اور ارتضیٰ کے باپ اور زینب کے باپ نے بھی روتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لی اور ساری رنجشیں آنسوؤں میں بہہ گئی۔ خاندان کے تمام گلے شکوے دور ہو گئے تھے اور گھر میں دوبارہ وہی پرانی خوشیاں اور رونقیں لوٹ آئی تھی۔ وہ سازش اور نفرت جو ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کی گئی تھی، الٹا انہیں ایک دوسرے کے اتنے قریب کر گئی تھی۔ کب ان کے درمیان کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہی تھی۔ وقت پڑ لگا کر گزر رہا تھا اور 4 مہینے کا وقت گزر چکا تھا۔ زینب اور ارتضیٰ کے کمرے کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہاں اب کوئی گھٹن یا دوری نہیں تھی، بلکہ ہر طرف محبت اور سکون کا بسیرا تھا۔ کھڑکی سے شام کی ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھی اور کمرے میں ہلکی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زینب شیشے کے سامنے کھڑی مسکراتے ہوئے اپنے بال بنا رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سرخ رنگ کے لباس میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور چمک تھی۔ جب ارتضیٰ نے خاموشی سے پیچھے آ کر اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی اور اسے آئینے میں دیکھتے ہوئے انتہائی محبت اور شرارت سے مسکرا کر بولا، آج تو میری جان بہت ہی زیادہ خوش اور حسین لگ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ کون سی خوشی چھپائی جا رہی ہے مجھ سے؟ زینب نے مسکرا کر اسے شیشے میں دیکھا
اور اپنا سر پیچھے اس کے سینے پر ٹکاتے ہوئے بولی، خوش کیوں نہ ہوں ارتضیٰ، آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ آج میرے ڈاکٹر سے اپنی سچی والی اور بالکل اصلی رپورٹ جو لے لی ہے، جس کا مجھے اور آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ارتضیٰ نے پہلے تو کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں اسے دیکھا اور پھر یکدم حیرت اور بے پناہ خوشی سے اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس نے زینب کے کندھوں کو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا اور بے یقینی سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ زینب کیا واقعی؟ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ زینب نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکائیں اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ ارتضیٰ نے جذبات سے مغلوب ہو کر اسے مضبوطی سے اپنے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ اس نے زینب کی پیشانی چومتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں یہ مشکل ترین سفر اپنی تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا سچی محبت اور ٹوٹ اعتماد کی اس خوبصورت منزل پر پہنچ گیا جہاں محبت کی پھوار برس رہی تھی۔